سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من سلم له رمضان سلمت له السنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ پہلے 10 دن کو رحمت والے دن، اور دوسرے 10 دن کو مغفرت والے دن، اور تیسرے 10 دن کو جہنم سے آزادی والے دن ارشاد فرمایا ہے۔ آج رمضان المبارک کے 10 دن پورے ہو گئے، 10 روزے مکمل ہو گئے، یعنی رحمت والا عشرہ گزر گیا، اور سورج غروب ہوتے ہی مغفرت والا عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ یہ جو رحمت والا عشرہ گزرا ہے، اس رحمت والے عشرے میں، ان 10 دنوں میں ہم نے کیا کیا، رمضان کو کس طرح گزارا، کہاں کہاں ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، کہاں کہاں ہماری طرف سے کمی ہوئی، اور رمضان کی حق تلفی کہاں کہاں ہوئی، یہ جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں، اور پھر یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ اب یہ جو مغفرت والا عشرہ شروع ہو رہا ہے، ہم اپنی ان تمام کمزوریوں کی، کوتاہیوں کی تلافی کریں گے، اور یہ مغفرت والا عشرہ اس طرح ہم گزاریں گے کہ اپنی مغفرت اللہ سے انشاءاللہ کروا ہی لیں گے۔ بندے کو اپنی مغفرت مانگنے کے لیے اللہ کی رحمت کے دامن سے اس طرح چمٹ جانا چاہیے، اور اس طرح مچل جانا چاہیے جس طرح ایک چھوٹا بچہ اپنی ضد اور اپنی فرمائش پوری کرنے کے لیے اپنے ماں باپ سے لپٹ جاتا ہے، اور بندہ جب اس طرح اپنے پروردگار کی رحمت کے دامن سے لپٹتا ہے اور چمٹتا ہے تو اللہ کو پیار آ جاتا ہے اپنے اس بندے پر، اور اللہ اپنے بندے کی مغفرت فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو 2 نعمتیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ جب تک وہ نعمتیں ہمیں میسر ہوتی ہیں ہمیں احساس نہیں رہتا کہ اتنی بڑی نعمت اللہ کی ہمارے پاس ہے۔ جب وہ نعمت ہاتھ سے چلی جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ کیا نعمت تھی اور کس طرح ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، اور ہم اس کی قدر نہیں کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے سلسلے میں اکثر لوگ دھوکے اور خسارے اور گھاٹے میں رہتے ہیں۔ الصحت، صحت اور تندرستی، والفراغ، اور فرصت کے اوقات۔ آج اللہ نے ہمیں اور آپ کو صحت عطا فرمائی ہے، اور صحت کے ساتھ ساتھ یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ اس مبارک مہینے کی برکتوں سے ہم پورا فائدہ اٹھا لیں۔ کل جب نہ صحت رہے گی، نہ تندرستی رہے گی، نہ قیام کی طاقت رہے گی، نہ رکوع اور سجدے میں جانے کی سکت رہے گی، نہ قعدے میں بیٹھنے کی طاقت رہے گی، پھر سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آج اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے تو اس سے ہمیں اور آپ کو پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اللہ کی ذات تو یہ ہے کہ اللہ اپنا تعارف اپنے بندوں سے جو کراتے ہیں تو رحمان اور رحیم ہونے کی صفت کے ساتھ کراتے ہیں۔ قرآن کریم کی پہلی سورت کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے رحیم ہے۔ تو اپنی رحمانیت اور رحیمیت کے ساتھ اپنا تعارف اپنے بندوں کے سامنے اللہ کرواتا ہے۔ اور آج ہی تراویح کی نماز میں ایک آیت گزری، نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور ہوں، مغفرت کرنے والا ہوں، میں رحیم ہوں، مہربانی کرنے والا ہوں۔ تو اس ماہ مبارک میں جب اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، عزم کیجئے، ارادے کیجئے کہ یہ 10 دن جو ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، تلاوت کی، نوافل پڑھے، دوسرے نیک کام کرے، اس میں جو کمی رہ گئی، آنے والے عشرے میں جو شروع ہو گیا ہے، انشاءاللہ وہ کمی نہیں رہنے پائے گی، اور ہم پورا فائدہ اس مغفرت والے عشرے سے اٹھائیں گے۔ اللہ سے اس کی مغفرت مانگیں گے، مچل کر مانگیں گے، تڑپ کر مانگیں گے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خطبات میں ذکر کیا ہے کہ جب وہ حج کے لیے تشریف لے گئے، اس زمانے میں حجاز میں بڑی غربت تھی، پٹرول کی دولت ان کے ہاتھ میں نہیں تھی، غربت تھی۔ بس پوری دنیا سے جو حاجی آتے تھے اور جو کچھ وہاں خرچ کرتے تھے، وہ وہاں کے لوگوں کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ بدوؤں کے بچے، دیہاتیوں کے بچے حاجیوں کے پیچھے لگے رہتے تھے، جہاں جاتے تھے پیچھے لگے رہتے تھے، یہاں تک کہ طواف میں ان کے پیچھے، سعی کر رہے ہیں وہاں ان کے پیچھے۔ یہ کوئی پھل کھا کر پھینکتے تھے تو اس کا چھلکا اٹھا کر کھاتے تھے، اتنی غربت تھی۔ وہاں کی حکومت کوشش کرتی تھی کہ مطاف میں یہ بچے نہ آنے پائیں، لیکن پھر بھی وہ آ جاتے تھے۔ ایک دن حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے رفقائے سفر نے شکایت کی کہ حضرت یہ بچے ہمیں کہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتے، نہ سکون اور اطمینان سے تلاوت کرنے دیتے ہیں، نہ طواف کرنے دیتے ہیں، مطاف میں گھس آتے ہیں اور اس طرح چمٹ جاتے ہیں کہ جب تک ان کو کچھ دے نہ دو یہ ہٹتے نہیں۔
حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الاسلام تھے. یہ جو شکایت ان کے سامنے کی گئی تو انہوں نے اس سے ایک نیا پہلو نکالا اور اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا، دیکھو یہ بچے تمہیں مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھا رہے ہیں کہ مانگا کیسے جاتا ہے. یہ تم سے چمٹ جاتے ہیں اور جب تک دیتے نہیں ہو اس وقت تک یہ ہٹتے نہیں ہیں. مانگنے والا جب اس طرح مانگتا ہے تو اسے ملتا ہے. تمہیں جب اللہ سے مانگنا ہو تو اس طرح نہیں، اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آج تو اکثر ہمارے یہاں نمازوں کے بعد دعائیں مانگی نہیں جاتی ہیں، دعائیں پڑھی جاتی ہیں. مانگنا اور ہوتا ہے اور پڑھنا اور ہوتا ہے. پڑھنے والے کے جذبات، اس کے الفاظ، اس کے تاثرات بتاتے ہیں کہ وہ پڑھ رہا ہے کہ مانگ رہا ہے. ایک سوالی بن کر، ایک بھکاری بن کر، ایک منگتا بن کر جب اللہ کی رحمت کے دامن سے بندہ چمٹ جائے گا تو اللہ تو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیسے مایوس کرے گا؟ تو ہم اس کا عہد کریں، اس کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آنے والا جو مغفرت والا عشرہ ہے اسے اچھی طرح گزاریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو رمضان کا مہینہ زندگیوں کا رخ متعین کرتا ہے. جس طرح کا رمضان گزارو گے پھر اسی طرح پورے سال تمہاری زندگی گزرے گی. ارشاد فرمایا، من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ. جس کا رمضان سلامت رہا اس کے لیے پورا سال سلامت رہتا ہے. رمضان کے سلامت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کے احکامات کی فرما برداری کے ساتھ، روزے اور تراویح کی پابندی کے ساتھ، گناہوں سے بچنے کے اہتمام کے ساتھ گزارو گے تو پھر اس طرح آنے والا پورا سال گزرے گا. رخ متعین کر دیتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ. اور میرے دوستو، ایک بات تو میں نے خاص طور سے بار بار کہی ہے کہ کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، چھوٹا سمجھ کر اسے نظر انداز مت کرو کہ یہ معمولی سا نیک کام ہے، اس سے ہمارا کیا بن جائے گا اور کیا بھلا ہو جائے گا. یہ سوچ کر کے اس نیک کام کو مت چھوڑو. جو بھی موقع مل رہا ہے نیک کام کرنے کا اسے کر لو. اللہ تعالیٰ کی رضا کب حاصل ہو جائے، اللہ کو ہمارا کون سا عمل کب پسند آ جائے. ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا کئی ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے. وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث بھی تھے اور مجاہد بھی تھے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور امام بخاری کے استاذ تھے. یہ کتنے بڑے محدث تھے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ بغداد تشریف لے گئے. ہارون رشید کی خلافت کا زمانہ تھا. خلفائے بنو عباس میں سب سے عظیم سلطنت ہارون رشید کی رہی ہے. یہ جب بغداد تشریف لے گئے اور ان کی آمد کی خبر بغداد والوں کو پہنچی تو ان کے استقبال کے لیے پورا شہر امڈ پڑا اور لوگ اس طرح اپنے گھروں سے نکلے کہ ان کے چلنے، بھاگنے، دوڑنے کی وجہ سے اس قدر گرد و غبار اڑا
کہ ایسا محسوس ہوتا تھا آندھی آ گئی ہے۔ ہارون رشید نے شور کی آواز سنی تو اپنی ایک خادمہ سے کہا ذرا پتہ تو کرو یہ کیسا شور ہے اور یہ گرد و غبار کیسا اڑ رہا ہے۔ وہ خادمہ گئی اور واپس آئی اور اس نے کہا امیر المؤمنین، عالم اسلام کا شہنشاہ بغداد آ رہا ہے، لوگ اس کے استقبال کے لیے نکلے ہیں، یہ ان کے نکلنے کی وجہ سے گرد و غبار اڑ رہا ہے۔ ہارون رشید نے کہا نالائق، عالم اسلام کا شہنشاہ تو میں ہوں، خلیفہ میں ہوں، امیر المؤمنین میں ہوں، عالم اسلام میں میرے علاوہ دوسرا شہنشاہ کہاں آ گیا؟ تو اس نے کہا حضور آپ کی حکومت لوگوں کے جسموں پر ہے، وہ آپ کے ڈر سے، آپ کے خوف سے اور آپ کے سپاہیوں کی وجہ سے آپ کے استقبال کے لیے باہر آتے ہیں، لیکن آج جو شخصیت بغداد تشریف لا رہی ہے اس کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے۔ عالم اسلام کا سب سے بڑا محدث عبداللہ ابن مبارک بغداد تشریف لا رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے پورا بغداد نکلا ہوا ہے۔ اس شان کے محدث تھے۔ ان کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا۔ جو واقعہ مجھے سنانا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا جو دن بھر اپنی بھٹی پر کام کرتا تھا، تھکا مادہ گھر آتا تھا اور سو جاتا تھا، فرض نمازیں پڑھ لیتا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک کا بھی انتقال ہو گیا اور اس لوہار کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے خواب میں ان کو دیکھا اور پوچھا کہ حضرت کیا گزری، کیا معاملہ ہوا؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی اور بہت بہتر معاملہ فرمایا، لیکن میرے پڑوس میں جو میرا ایک پڑوسی لوہار رہتا تھا اس کا مقام اور مرتبہ تو مجھ سے بھی اونچا ہے، اتنے بڑے محدث سے اونچا مقام اور مرتبہ اس لوہار کا۔ اب وہ شخص جس نے خواب دیکھا تھا اس کے اندر تجسس پیدا ہوا کہ معلوم کریں لوہار کرتا کیا تھا، اس کا کیا عمل تھا۔ وہ لوہار کے گھر گیا، اس کی بیوی زندہ تھی، اس سے پوچھا کہ بھئی تمہارے شوہر کیا کرتے تھے اور ان کا عمل کیا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ میرا شوہر تو لوہار تھا، دن بھر بھٹی پر کام کرتا تھا، لوہے گرم کرتا تھا، اس کو کوٹتا تھا، اس کے مختلف اوزار اور سامان بناتا تھا اور تھکا مادہ گھر آتا تھا اور رات بھر سوتا تھا، پھر صبح کو کام پر چلا جاتا تھا۔ ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ جب یہ واپس ہونے لگے تو لوہار کی بیوی نے بلایا، کہا ہاں 2 باتیں اور میرے شوہر کی زندگی میں تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ میرا شوہر جب کام پر ہوتا تھا اور بھٹی پر کام کر رہا ہوتا تھا اور لوہا گرم کر کے اس کو پیٹ رہا ہوتا تھا، لیکن اس دوران جب مؤذن کہتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جس حالت میں وہ ہوتا تھا اسی حالت میں وہ کام چھوڑ دیتا تھا۔ اگر اس نے ہتھوڑا اٹھا رکھا ہے اور اس کی ضرب لگانی ہے اس گرم اور سرخ لوہے پر، لیکن اسی ہاتھ اٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں مؤذن نے پکارا اللہ اکبر، تو اب وہ ہتھوڑا لوہے پر نہیں گرتا تھا، اس کو زمین پر ڈال دیتا تھا، وہیں رک جاتا تھا اور سارا کام چھوڑ کر اللہ کے منادی کی اس آواز پر لبیک کہنے کے لیے اللہ کے گھر کا رخ کرتا تھا۔ ایک عمل تو یہ تھا۔ دوسرا عمل یہ تھا کہ ہم حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس میں رہتے ہیں۔ میرا شوہر تھکا مادہ آتا تھا، دن بھر کام کرنے کی وجہ سے
اس کا جسم چور چور ہوا رہتا تھا، اس کے جوڑ جوڑ میں درد رہتا تھا، بمشکل وہ فرض نماز پڑھتا تھا، کھانا کھاتا تھا، پھر اس کے اندر اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، وہ بستر پر پڑ جاتا تھا۔ اور جب اس کی نظر عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے اوپر پڑتی تھی اور وہ دیکھتا تھا کہ عبداللہ ابن مبارک تہجد پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہتا تھا، اے اللہ، میں تیرا ایسا بندہ ہوں جو دن بھر کام کر کے تھکن سے چور چور ہو چکا ہے، اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے، میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کھڑا ہو سکوں، اے اللہ اگر میرے جسم میں طاقت ہوتی تو میں بھی عبداللہ ابن مبارک کی طرح نفل پڑھتا، تہجد پڑھتا اور تلاوت کرتا اور عبادت کرتا، لیکن اے اللہ میں تھکن سے چور ہوں، میں اٹھ نہیں سکتا، یہ کہتے کہتے سو جاتا تھا۔ اس نے کیا کچھ نہیں، لیکن اس کی یہ آرزو، اس کی یہ تمنا اور اندر کی تڑپ اس نے اس کو کتنے اونچے مقام تک پہنچایا۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اس کا مقام تو میرے مقام سے بھی اونچا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو صحت عطا فرمائی ہے اس کی قدر کر لیجئے، کیونکہ ایک مرتبہ صحت جب ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو پھر ہاتھ نہیں آتی، اور وقت جب ہاتھ سے نکل جاتا ہے، فرصت اور فراغت کے اوقات جب ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو وہ نعمت بھی چھن جانے کے بعد پھر حاصل نہیں ہوتی۔ تو رمضان کا پہلا عشرہ رحمت والا عشرہ گزر گیا، اس کا احتساب ہم کریں کہ اس میں ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، کیا گنوایا اور کیا کرنا چاہیے اور نہیں کر سکے۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر کے ان 10 دنوں کا محاسبہ کر لیں کہ ہم نے کتنے نوافل پڑھے، قرآن کریم کے کتنے پاروں کی تلاوت کی، اور اس کے علاوہ دوسرے نیک اعمال کتنے کیے۔ کوئی گناہ تو نہیں ہوا، آنکھ کا گناہ، ہاتھ کا گناہ، کان کا گناہ، جسم کے کسی عضو کا کوئی گناہ، اس کا احتساب کریں، اور جب بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ کوتاہی ہوئی ہے، یہ غفلت ہوئی ہے، تو اللہ سے معافی مانگیں، اور آنے والا عشرہ جو شروع ہو چکا ہے، مغفرت والا عشرہ، اس میں اس کی تلافی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم۔ سبحان الله رب العرش العظيم۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين۔ اے اللہ، ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، خطاؤں کے پتلے ہیں، ہمارے جسم کا رواں رواں گنہگار ہے، دنوں میں تیرے احکامات کو ہم نے توڑا ہے، رات کی تاریکیوں میں گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ، اپنے کیے ہوئے پر نادم ہیں، پشیمان ہیں، شرمندہ ہیں،
اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، بخشش کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے معاف فرمانے کو پسند فرمانے والے آقا، اے آقا، اے پروردگار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ، یہ رحمت والا مہینہ آیا، اور اے اللہ اس کے 10 دن جو رحمت والے دن تھے اے اللہ گزر گئے، لیکن اے اللہ جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا ہم نہیں اٹھا سکے۔ اے اللہ ہماری کوتاہیاں، ہماری کمیاں آڑے آتی رہیں، اے اللہ ہم ان کی قدر نہیں کر سکے۔ اے اللہ ہم نے جو ناقدری کی ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دیجیے، اور اے اللہ یہ مغفرت والا عشرہ جو شروع ہوا ہے، اے اللہ یہ عشرہ تو نے اسی لیے ہمیں دیا ہے کہ ہم تجھ سے مغفرت مانگ لیں، تجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں۔ اے اللہ جب تو نے یہ اسی لیے دیا ہی ہے تو یقیناً تو چاہتا ہے کہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں سے درگزر کر دے۔ اے اللہ یہ ہماری کمی ہوگی، ہماری کمزوری ہوگی کہ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکیں۔ اے اللہ ہمیں ان بدقسمت انسانوں میں سے مت بنا جن کے اس ماہ مبارک میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اے اللہ ہمیں ان خوش قسمت انسانوں میں سے بنا دیجئے جن کے اس ماہ مبارک میں مغفرت ہو جاتی ہے۔ اے اللہ آپ تو مانگنے کو پسند فرماتے ہیں، مانگنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تیرے سامنے جو ہاتھ پھیلتا ہے تو اس ہاتھ پھیلانے والے کو پسند فرماتا ہے۔ اے اللہ تو اپنے فقیروں کو، اپنے گداگروں کو، اپنے سائلوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ اے کریم تیری درگاہ میں ہم سب اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ یہ بھیک ہمیں عطا فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے سامان پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا ڈھنگ نہیں، جو مانگنا چاہیے وہ مانگ نہیں پاتے۔ اے اللہ تو ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ واقف ہے۔ اے اللہ ہماری تمام جائز ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دے۔ اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، عفو درگزر کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔